بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو دیا گیا حصہ من الکتاب، کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ مانتے ہیں بتوں کو، جبت بتوں کو، والطاغوت اور شیطان کو، ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں کافروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور وہ کافروں کو کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں۔ ہؤلاء اہدی، یہ لوگ یعنی یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جبت اور شیطان زیادہ راہ راست پر ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا سبیلا، جو ایمان کے رستے پر ہیں، یعنی مسلمانوں سے۔ آمنوا سبیلا سے مراد مسلمان۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ ملا، وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ لعنت کی اللہ نے ان پر۔ ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد له نصیرا، تو نہیں آپ پائیں گے اس کا کوئی دوست، تجدہ نہیں تو پائے گا، لہو اس کا، نصیرا کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں؟ فَإِذَا، اگر ہوتا حصہ، لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ نہ دیتے لوگوں کو تل برابر بھی۔ اگر اللہ بادشاہت سلطنت میں ان کو حصہ دیتے تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیتے اس میں سے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ حسد کرتے ہیں، ام یحسدون الناس، حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، پس تحقیق ہم نے عطا کیا، ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، وآتیناہم، اور ہم نے ان کو دی ملکن عظیما، بڑی سلطنت۔ اس آیت میں یہود کی بدترین جسارت کا ذکر ہے کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ ملا اور وہ شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں، اور کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ ایمان سے زیادہ یہ لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہود کی شرارت اور خباثت کا اظہار ہے۔ قصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بڑھی تو مشرکین مکہ سے ملے اور ان سے متفق ہوئے اور ان کی خاطرداری کی، ضرورت سے بتوں کی تعظیم کی، اور کہا کہ تمہارا دین مسلمانوں کے دین سے بہتر ہے۔ اور اس کی وجہ صرف حسد تھا اس پر کہ نبوت اور دین کی ریاست ہمارے سوا دوسروں کو کیوں مل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے، اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، یعنی یہ لوگ جنہوں نے اہل تاب ہو کر اغراض نفسانی کی وجہ سے، صرف نفسانی غرض کی وجہ سے بتوں کی تعظیم کی اور طریقہ کفر کو طریقہ اسلام سے افضل بتایا، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے اس کا دنیا اور آخرت میں کوئی حامی مددگار نہیں ہو سکتا۔ فلن تجد له نصیرا، سو اب انہوں نے اپنی اعانت کی تمام مشرکین مکہ سے موافقت کی، یہ بالکل لغو ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہود نے ذلتیں اٹھائیں اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہود اپنے خیال میں جانتے تھے کہ پیغمبری اور دین کی سرداری ہماری میراث ہے اور ہمیں لائق ہے، اس لیے عرب کے پیغمبر کی مطابعت سے وہ آر کرتے تھے کہ عرب کے جو پیغمبر ہیں ہم ان کی پیروی کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، تو اس کو آر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ آخر کو حکومت اور بادشاہت ہمیں ہی پہنچ کر رہے گی، برائے چند کے اوروں کو بھی مل جائے تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ام لہم نصیب من الملک، کہ اگر ان کا کوئی حصہ ہوتا بادشاہت میں تو وہ فقیروں کو تل برابر بھی نہ دیتے، کسی کو بھی۔
کسی لوگ کو بھی نہ دیتے. اگر بادشاہ ہوتے وہ اور کوئی فقیر ان کے پاس آتا تو ایک تل برابر بھی نہ دیتے. تو اس مطلب یہ ہوا کہ یہود کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں، یعنی ہرگز نہیں ہے. اگر یہ حاکم ہو جائے تو لوگوں کو تل برابر بھی نہ دیں، یعنی ایسے بخیل ہیں کہ بادشاہت میں فقیر کو تل برابر بھی نہ دیں. یہود کا بے وجہ حسد بیان کیا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی کیا یہود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ اجمعین پر اللہ کے فضل و انعام کو دیکھ کر حسد میں مرے جاتے ہیں؟ یہ تو بالکل ان کی بیہودگی ہے، کیونکہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں کتاب اور علم اور حکمت سلطنت عظیم عنایت کی. وَفَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. عنایت سلطنت عظیم عنایت کی ہے. پھر یہود آپ کی نبوت اور عزت پر کیسے حسد اور انکار کرتے ہیں؟ آپ بھی تو ابراہیم ہی کے گھرانے میں ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے بزرگی دی ہے، اور آپ بھی اسی کے گھرانے میں ہیں. جو کوئی بلا وجہ محض حسد سے اس کو نہ مانے اور اس کو جلانے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پس ان میں سے من آمنہ بعض وہ ہیں جو ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْ، اور بعض وہ ہیں جو ہٹے رہے. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے ان کو جہنم بھڑکتی ہوئی آگ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب، نصلیہم نارا، ہم ان کو ڈالیں گے آگ میں. کلما، پھر جب، نضجت جلودہم، جل جائیں گے ان کی کھال، بدلناہم، ہم بدل دیں گے ان کی جلودن کھالوں کو، غیرہا دوسری کھالوں سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے زبردست حکمت والا. جو لوگ منافق ہیں، کافرین ہیں، یہودی عیسائی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں اور مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ بعض تو وہ ہیں جو ایمان لے آئے ان میں سے، اور بعض وہ ہیں جو کفر میں ہی رہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، تو ہم عنقریب ان کو آگ میں ڈالیں گے. اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ان کو دوسری کھالوں سے بدل دیا جائے گا تاکہ وہ مسلسل عذاب چکھتے رہیں. یعنی کافروں کے عذاب میں نقصان اور کمی نہ آنے کی غرض سے ان کی کھال کے جل جانے کے وقت دوسری کھال بدل دی جائے گی. مطلب یہ ہوا کہ کافر ہمیشہ عذاب میں یکساں مبتلا رہیں گے. نضجت جلودہم، جل جائیں گے ان کی کھالیں. حضرت معاذ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جل جائے گی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ کام اتنی سرعت میں ہوگا، اتنی جلدی ہوگا کہ 1 ساعت میں 100 مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آگ ایک دن میں 70,000 مرتبہ ان کی کھال کو کھائے گی. جب کھا چکے گی تو کہا جائے گا اپنی اصلی حالت میں لوٹ جاؤ، پھر بدل دی جائے گی کھال اور پھر دوبارہ وہ اس کو کھائے گی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، سندخلہم، تو عنقریب ہم ان کو داخل کریں گے، جنات، جنت میں، تجری، بہتی ہے، من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکیزہ جوڑے ہوں گے. الحمید جل جلالہ کے بارے میں ہے، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی مومنین کا انعام ذکر کر رہے ہیں. مومن ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ان کو عورتیں ایسی ملیں گی جو حیض اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی، اور ان کو گہری اور گنجان چھاؤں میں داخل کریں گے
جو آفتاب کے دھوپ سے بالکل محفوظ ہوں گی۔ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، مطلب وہ حیض بول و براز کی قدورت سے پاک ہوں گی، تمام ناپاکیوں سے وہ پاک ہوں گی۔ اور ذلًا ذلیلا، زواں کے ساتھ، ذلًا ذلیلا کا مطلب ہے گھنی چھاؤں، اشارہ کر دیا کہ وہ سایہ ہمیشہ رہنے والا گھنا سایہ ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم ادا کرو، پہنچا دو امانتیں، الی اہلہا، امانت والوں کو، یعنی جو اس کے اہل ہیں اس کو امانتیں پہنچا دو، امانتیں ادا کر دو جن کی امانتیں ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو تم فیصلہ کرو عدل سے، انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی وصیت کرتا ہے، اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، وعظ کرنا، نصیحت کرنا، نعم اچھی، ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، سمیعا بصیرا، سننے والا، دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں امانت کو ادا کرنے اور عدل کا حکم دینے کا فرما رہے ہیں۔ یہود میں عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور رشوت وغیرہ کی وجہ سے کسی کی خاطر رعایت کر کے خلاف حکم دیتے، اس لیے مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے روکا گیا آیت میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تم کو حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ تم ادا کر دو امانتیں، الی اہلہا، اس کے اہل کی طرف، امانت والوں کی طرف ان کی امانتیں لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم حکم کرو لوگوں کے درمیان، فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، یہ کہ تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم ما یعظکم بہ، اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ ہے، سمیعا بصیرا، سننے والا، دیکھنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں ادائے امانت، تؤدوا الامانات یعنی امانت کو ادا کرنا، حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدل کا حکم کرنا، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ان دو باتوں کا بیان ہے۔ یہود میں عادت تھی کہ امانت میں خیانت کرتے اور رشوت وغیرہ لے کر کسی کی خاطر اور رعایت کر کے اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتے، اس لیے مسلمانوں کو ان دونوں باتوں سے روکا گیا۔ اور یہ ایک واقعے کے تحت آیت نازل ہوئی جس کا شان نزول ابھی بیان ہوا کہ امانت والوں کو سپرد کر دو، جن کی امانت ہے ان کی سپرد کر دو۔ اور دوسری چیز، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ یہ آیت خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی کہ کعبہ کی، بیت اللہ کی خدمت اسلام سے پہلے بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ جو خدمت کرتے وہ پوری قوم میں ممتاز مانے جاتے، تو بہت زیادہ لوگ اللہ کے گھر کی خدمت کرتے تھے اور بیت اللہ کی مختلف خدمتوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو حجاج کو جو حج کے دنوں میں پانی پلانے کا کام کرتے، وہ آپ کے چچا عباس کی ذمہ تھی۔
جس کو سکایا کہا جاتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی یہ خدمت۔ اسی طرح دوسری خدمات دوسرے چچاؤں کے سپرد تھی، اور اسی طرح کنجی رکھنے کا کام، بیت اللہ کے دروازے کی چابی رکھنے کا کام، بیت اللہ کے دروازے کو کھولنا بند کرنا، یہ عثمان بن طلحہ کے ذمے تھا کہ پیر اور جمعرات کے دن اس کو کھولا کرتے اور اس میں لوگ داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے۔ آپ داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ نے داخل نہ ہونے دیا۔ منقول ہے کہ فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا تو عثمان بن طلحہ نے خانہ کعبہ کی کنجی دینے سے انکار کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے چھین کر دروازہ کھول دیا۔ آپ جب فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے درخواست کی کہ یہ کنجی مجھ کو مل جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کنجی حضرت عثمان بن طلحہ کے ہی حوالے کی گئی۔ Subscribe Sukuni Kalp.